الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 آج ہم دوبارہ سے پڑھیں گے، کیونکہ لقمان کی یہ نصیحت اس قدر بیش قیمت ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو شاید دین اسلام کی پوری تشریح یہ دو لفظ کرتے ہیں کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی الوہیت کو ماننا ہے تو بلا شرکت غیر تسلیم کرنا ہے۔ دنیا بھر میں مختلف رنگوں کا شرک ہوتا رہا ہے اور اب تک ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کئی لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے عقیدت میں آ کر اور کئی لوگوں نے اپنے عقیدوں میں آ کر اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ واضح رہے کہ عقائد کا شرک اور عقیدت کا شرک، ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عقائد کا شرک جیسے کہ یہود و نصارہ نے کیا۔ یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ صرف وہی نہیں، نحن ابناء اللہ و احباء، سارے یہودی اور سارے عیسائی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ اللہ کے بیٹے اپنے آپ کو اس معنی میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ مریم اللہ کی بیوی ہے، اور وہ ان معنوں میں لے کر اپنے عقیدے کو بنیادی عقیدہ قرار دیتے ہیں کہ ہمارے عقائد میں یہ بات شامل ہے۔ تو عقائد کا شرک اپنی جگہ پر ہوتا ہے اور عقیدت کا شرک اپنی جگہ پر ہوتا ہے۔ عقیدت کا شرک کیا ہوتا ہے کہ مجھے فلاں بزرگ سے بڑی محبت ہے، ان سے میرا پیار بڑا ہے، وہ بڑے کرنی والے ہیں، اور اس ہستی کے ساتھ میری محبتیں، میری وفائیں، میری ساری کی ساری محنتیں، کوششیں، قربانیاں یہ ان کی مرہون منت ہے۔ میرے گھر کے اندر امن ہے، میرے کاروبار کے اندر بناوٹ ہے، خوبی ہے، اور مجھ پر اللہ کا فضل ہے، میرے پاس بڑی ریل پیل ہے، خوشحالیاں اور فراوانیاں ہیں، تو میں فلاں دربار پر، فلاں آستانے پر، فلاں بت پر کوئی چڑھاوا چڑھاتا ہوں تو میرے گھر کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ ہاں میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، ہاں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک الہ مانتا ہوں، لیکن یہ سارا کچھ اگر کسی کے دم سے ہے تو وہ فلاں بزرگ کے وسیلے سے ہے، وہ فلاں بت اور فلاں ہستی کے وسیلے سے ہے۔ تو عقیدے اور عقیدت ان دونوں میں شرک پایا جاتا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مسلمان عقیدت والا شرک کرتا ہے، عقیدے والا شرک نہیں کرتا۔ اس میں عقیدت ہوتی ہے اور دل سے ان چیزوں کا تقدس نکالنا۔ اولیاء اللہ کا احترام ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اولیاء اللہ کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونا وہ یقیناً قرآن و سنت کے عین مطابق ہے، لیکن ان کا مقام اور ان کے مرتبے میں غلو کرنا، جس سے ہم ہر روز دن میں 5 مرتبہ ہر رکعت میں اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ نہ تو ہم ان لوگوں کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی ہم گمراہوں کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ غضب اللہ کا یہودیوں پر نازل ہوا تھا، کیوں؟ انہوں نے عقیدے میں بہت بڑی خرابی پیدا کر لی، اور گمراہی عیسائیوں کے مقدر میں ہوئی کہ انہوں نے عقیدت میں آ کر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اس لحاظ سے جب ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو پہلا نقطہ یہاں پر سمجھنے کا ہے کہ ہمیں اکثر، میں نے کل بھی ہلکا سا آپ کو اشارہ دیا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام، ہندو مت، بدھ مت اور یہودیت، عیسائیت یہ کوئی دین نہیں ہے، دین تو سارا انسانیت کا دین ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہو، پوجا پاٹ بھی کرو، نمازیں بھی ادا کرو، عیدیں بھی مناؤ، دیوالیاں بھی کرو، یہ سارے کام ہوتے رہتے ہیں، اصل تو انسانیت ہے۔ انسان کو اسلام جس قدر انسانیت کا صبر دیتا ہے اور جو سبق سکھایا جاتا ہے وہ دنیا کا کوئی مذہب نہیں سکھاتا۔ اسلام نے انسان کی طہارت سے لے کر اس کے مرنے تلک کے تمام تر مسائل کا احاطہ کیا ہے، اس کی ایک ایک زندگی کی مشکل کو حل کیا ہے۔
اس لحاظ سے جب ہم اسلام کو دیکھتے ہیں تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کی محبتیں، آپ کی ناراضگیاں، آپ کی دشمنیاں یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، آپ کی وفائیں بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس لحاظ سے آنے والے ایام میں جو ایک بہت بڑا شرک آنے والا ہے، جو ایک بہت گندی بات آنے والی ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ لوگ مذہبی رواداری میں اپنے ارد گرد کے رہنے عیسائیوں عیسائیوں کو ان کو 25 دسمبر کی مبارکباد دیتے ہیں۔ 25 دسمبر کو مبارکباد دینا یہ ایک بعد کا مسئلہ ہے۔ پہلے یہ دیکھیے کہ عیسائی 25 دسمبر کو کیا عقیدے کے ساتھ، کس عقیدے کے ساتھ اپنی عید مناتے ہیں، اور وہ عقیدہ ان کا کیا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور جب وہ پیدا ہوئے تھے تو پیدا کرنے کا معنی وہ کیا لیتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے وہ اللہ نے اپنی بیوی سے جو ہے وہ انٹرکورس ہوا اور وہ پیدا ہوئے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے گویا کہ اللہ کی اولاد ہے۔ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے کہا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بڑی گندی بات کر رہے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ آسمان گر پڑے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، زمین پھٹ پڑے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، پہاڑ جیسی مضبوط چیز اپنی جگہ سے ہل جائے، ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم نے یہ دعویٰ کیا کہ رحمان کی اولاد ہے۔ اور مسلمان کا اس میں کیا قصور ہوتا ہے؟ مسلمان اپنے ہمسائیگی کا حق ادا کرتے ہوئے، اپنی مذہبی رواداری کا حق ادا کرتے ہوئے، اپنے دل کے اندر نرمیاں پیدا کرتے ہوئے اپنے ان عیسائی ہمساؤں کو، اپنے ورکرز کو مبارکباد دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی تمہیں تمہاری عید مبارک، اور یہ عقیدہ اس کو فروغ دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی جو تیرا عقیدہ ہے وہی میرا بھی عقیدہ ہے، میں تجھے مبارکباد دے رہا ہوں، تیری عید کی مبارک دے رہا ہوں، تیری خوشی میں برابر کا شریک ہوں۔ علماء اسلام کا، دین اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایسا بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جو کسی بھی کافر کی اس کی مذہبی تقاریب کے اندر شرکت کرتا ہے یا ان کو مبارکباد دیتا ہے، کس وجہ سے؟ وہ اللہ کے بندوں، وہ آپ کے سب سے بڑھ کر دشمن، وہ آپ کے رب کے دشمن ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے کہ لوگوں اس سے بڑھ کر شرک کیا ہوگا کہ کوئی قوم یہ دعویٰ کرے کہ رحمان کی اولاد ہے۔ اس سے بڑھ کر گندی بات اور کون سی ہو سکتی ہے کہ وہ رحمان جو کسی چیز کا محتاج نہیں، ساری مخلوقات اس کے در کی محتاج ہیں، تم نے اسے اولاد والا بنا دیا۔ اگر اس کی اولاد مانو گے تو اس کی بیوی بھی لانی پڑے گی، اور اگر بیوی مانو گے تو سسرال بھی لانا پڑے گا، پھر کہاں کہاں سے کس کس کو اٹھا کر لاؤ گے؟ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان بدبختوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ جنات کو شریک کیا، حالانکہ جنات کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے، تمہیں انسانوں کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہے۔ یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، فرشتوں کا بنانے والا اللہ ہے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے بیٹے کہتے ہیں، ان کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ یہ کیسی گندی باتیں لے کر آتے ہیں۔ سبحانہ و تعالی عما یصفون، اس رب کی ذات بڑی بلند ہے، اس کی ذات ان ساری حاجات سے مبرہ ہے، وہ پاک ہے ان تمام نقائص اور عیوب سے۔ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، جو تم اللہ کی عقیدت میں آ کر اس طرح کے وصف بیان کرتے ہو، اللہ اس سے بہت بلند ہے۔ یہ تمہاری باتیں تمہارے منہوں کے اوپر ہی واپس پلٹی جاتی ہیں۔ اور انسان کے پاس اگر شرک دبے پاؤں چلا ہے، انسان کے پاس اگر شرک اس کے دل میں چور دروازہ بنا کر داخل ہو جائے، یاد رکھیے انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو توحید کی نعمت۔ اگر اس کے پاس توحید نہیں ہے، اللہ کی قسم اس کا ایک عمل بھی مقبول نہیں ہوتا۔ اگر اس کے پاس توحید کی نعمت نہیں ہے، وہ زندگی بھر سجدے دیتا رہے، وہ زندگی بھر قربانیاں دیتا رہے، لیکن اگر وہ کسی غیر اللہ کے نام کے ساتھ بھی اپنی مالا جپتا ہے، وہ غیر اللہ کے نام کی بھی نیاز دیتا ہے، وہ اس کے ساتھ بھی عقیدت رکھتا ہے، اللہ کو ایسے بندے کی عبادات کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور پھر اس میں ہم مثال لے سکتے ہیں، ایک آدمی جو ملک سے باہر گیا ہوا ہو،
اس کے بیوی بچے میرا بھائی یہاں پر رہتے ہیں، وہ اپنی بیوی کی وہاں پر بیٹھے ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اگر بیوی نے شاپنگ کرنے جانا ہے وہ بیوی کو کہتا ہے کہ میرے ابو کے ساتھ چلے جاؤ، میرے بھائی کے ساتھ چلے جاؤ، فلاں کے ساتھ چلے جاؤ۔ لیکن جب جسمانی حق کی بات آتی ہے، حق زوجیت کی بات آتی ہے، وہ اس کو کیوں نہیں کہتا کہ تم فلاں سے اپنی حاجت پوری کرو؟ کیوں؟ اس لیے کہ استحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، تم نے اللہ کے کلمے کے ساتھ اس چیز کو صرف اپنے لیے خاص کیا ہے، تم اس کی کفالت کے ذمہ دار بنے ہو، تم نے بول بول کر اس کو اپنا نام دیا ہے، تم اس کی کفالت کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہو، تم یہ حق صرف اپنے ساتھ خاص رکھتے ہو، کسی اور کے ساتھ خاص نہیں رکھتے۔ میرا بھائی اس مالک نے تیرا رزق بھی اپنے ذمہ لیا، اس نے تیری ایک ایک چیز کا ذمہ اپنے پاس رکھا، اس نے تیرے ہر کام کو صلاحیت دے کر تجھے عقل سے نوازا، تجھے شعور سے نوازا، ہر لمحے میں اس نے تجھے تھام کر رکھا، اور بدلے میں کیا کہا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تجھے پیدا ہی اپنی بندگی کے لیے کیا ہے۔ اگر انسان یہاں پر آ کر بھی اللہ کا حق نہ ادا کرے تو اللہ کو غصہ نہ آئے، اللہ کو غضب نہ آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو غیرت نہ آئے کہ کھائے بھی اللہ کا، پیے بھی اللہ کا، ہاتھ پاؤں بھی اللہ کے دیے ہوئے، صلاحیت اور عقل بھی اللہ کی دی ہوئی، شعور بھی اللہ کا دیا ہوا، اور اس کے بعد بھی انسان اپنی دیگ، اپنا رزق، اپنا بکرا، اپنی قربانیاں، اپنی زندگی، اپنی نماز، اپنے روزے کسی اور کے نام کر رہا ہو، وہ اللہ کا منگتا نہ بنے، وہ محمد کا منگتا بنتا پھرے، وہ حسین کا منگتا بنتا پھرے۔ اور اللہ کے بندوں، محمد الرسول اللہ کس کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے؟ محمد الرسول اللہ نے ساری زندگی کس کی تعلیم دی؟ سورۃ الفاتحہ کی 4 آیت یہی سکھاتی ہے کہ ایاک نعبد، مولا بندگی صرف تیری ہی ہونی ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر میرا سر جھکے گا تو تیرے آگے صرف جھکے گا، کسی اور ہستی کے آگے میں جھک نہیں سکتا۔ اور امت اسلامیہ کو اگر کسی چیز نے تباہ کیا ہے تو اسی شرک نے تباہ کیا ہے، اسی ضلالت نے تباہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کے ہر چور دروازے کو ختم کیا ہے، ہر گندے دروازے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ختم کیا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، میرے دل کو اپنی اطاعت کے اوپر، اپنے دین کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما دے۔ توحید سے بڑھ کر میرا بھائی کوئی نعمت نہیں۔ جس بندے کو یہ لا الہ الا اللہ مل جائے، جس بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا وہ کلمہ کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دو تو اس کا وزن پھر زیادہ ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کے لیے کس طرح سے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک کتنے انبیاء نے اپنی جانیں قربان کی، کتنوں کو آروں کے ساتھ چیر دیا گیا، کتنوں کی لوہے کی کنگیاں ان کے جسم کے اوپر ڈال کر گوشت کو نوچ لیا گیا، کسی کو ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا گیا، کسی کو آگ کے اوپر بھون دیا گیا، کسی کے سر اتار دیے گئے، اور کس طرح سے بلال کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا رہا۔ اسی لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے طائف میں محمد الرسول اللہ کو پتھر مارے گئے۔ اسی لا الہ الا اللہ کی وجہ سے گلے میں پھندا ڈال کر اللہ کے رسول کو مارنے کی کوشش کی گئی۔ اسی لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے، قربانی دیتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید کیے گئے۔ اسی وجہ سے کتنے صحابہ نے اپنی جانوں کو قربان کیا۔ سیدنا حرام کے نیزہ آر پار ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے میں اللہ کے کام آ گیا، اللہ نے میری شہادت کو قبول کر لیا۔ فزت ورب الکعبہ، لا الہ الا اللہ پر استقامت اختیار کرتے ہوئے میرے رب نے میری جان اپنے لیے پسند کر لی، مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کوئی چھوٹا تقاضا نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے۔ کیوں کہا اللہ کے رسول نے کہ لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ؟ جب کوئی بیمار ہو، جب کوئی قریب المرگ ہو تو اس کے قریب بیٹھ کر اس لا الہ الا اللہ کو پڑھا کرو، ہو سکتا ہے اس کی زبان کا کلمہ جاری ہو جائے اور اس کے لیے اگلی منزلیں آسان کر دی جائیں۔ یہ لا الہ الا اللہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔
اس میں ہر چیز کی نفی ہے۔ اے اللہ کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، صرف ایک تو ہی ہے، تیرا ہی در ہے، تیرا ہی آستانہ ہے، تیرے ہی سامنے سر سجدے میں رکھنا ہے۔ اے اللہ یہ سر کٹ تو جائے گا لیکن کسی اور کے آگے جھکے گا نہیں، یہ کسی ہاتھ جو ہے کسی کے آگے پھیلے گا نہیں، یہ جھولی بھی تیرے آگے ہی اٹھے گی۔ اے اللہ تو مجھے تھام کر رکھنا اور میرے دل کو اپنی اطاعت اور استقامت کے اوپر، مجھے اپنے دین کے اوپر استقامت عطا فرمانا۔ اس لیے لقمان کی یہ نصیحت کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ شرک میں ریاکاری بھی آتی ہے، انسان خود نمائی کرتے ہوئے نیک کام کرے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح سے اس میں شخصیت پرستی بھی آتی ہے کہ انسان کسی بھی دنیا کے بندے کو اپنے لیے، اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنے لیے ماڈل بنائے، جس کو ہمارے جوان اپنی کٹنگ کرواتے ہیں، اپنے لباس کا انداز ان کے جیسا بناتے ہیں، تو یہ بھی علماء اسلام فرماتے ہیں کہ یہ بھی شرک کے اندر شامل ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔